جو موضوع میں چھیڑ رہا ہوں میرے نزدیک علی وجہ البصیرہ ہو سکتا ہے میں بیان کرنے میں اتنا ماہر نہ ہوں، لیکن اس سے زیادہ اہم موضوع کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول نے آگے فرمایا جو اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور اکمل صفت یہ ہے کہ آپ عبدیت میں کامل ہوں اور ساتھ میں رسالت میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ اس بنیاد پر پوری کائنات اور مخلوق میں آپ کے درجے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ سید المرسلین ہیں، رسولوں کے سردار، آپ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، قیامت کے دن گناہگاروں کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں، المقام محمود کے صاحب مقام محمود، صاحب کوثر اور بہت سی فضیلتیں خصوصیتیں، لیکن آپ عبد ہیں، کبھی نہ بھولیں، عبد ہیں، معبود نہیں ہیں، بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، کافر۔ جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو اللہ سے ملا دیتا ہے کہ نور مجسم ہے، عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے ہر جگہ، جو وہ صفات اللہ کے رسول کے اندر مانتے ہیں جو صرف اللہ کی خصوصیت ہے۔ آپ کو برا لگ رہا ہو لیکن یہ حقیقت ہے، یہ شرک اکبر ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر اللہ سے ملا دے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے بندے ہیں تو پھر آپ جب اللہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، تو آپ عبد کہاں مان رہے ہیں؟ آپ تو اللہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول عبد ہیں، اور عبدیت میں انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے دنیا میں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ لوگ انسان اور جن میرے عبد بنے، میری ہی عبادت کریں، میری ہی شریعت اور حکم اور قانون کو مانیں، اوامر و نواہی کو بجا لائیں۔ تو اب جو جتنا زیادہ شریعت کا پابند ہوگا، اللہ کی توحید اور اللہ کی شریعت کی پابندی کرنے والا ہوگا، وہ اتنا اونچا اعلیٰ بندہ ہوگا، عبد ہوگا، مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ کے بندوں اور مخلوق میں زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والے سب سے اعلیٰ شخص تھے، سب سے اونچے مقام پر تھے، اس لیے آپ عبد کامل ہیں۔ تو اب آپ عبد ہیں، عبد کامل ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جی، تو دوسرا پہلو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو رسول نہ مارے، میں نے کہا کہ وہ کافر ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن رسول کہنے کے ساتھ ساتھ وہ مقام، وہ درجہ، وہ حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ پیر صاحب کو، امام صاحب کو، فلاں بزرگ کو، فلاں باپ دادا کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو دیتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا کر رہا ہے، وہ بھی گستاخی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حق دیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کرتے رک جاؤ۔ کتنی صاف سیدھی بات ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بات حدیث آ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ نہیں ہے، ہمارے بزرگ اور ہمارے امام کا مسلک یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مختلف تعویلات کی بنیاد پر رد کر دیتے ہیں۔ کیا وہ رسول کو رسول کا مقام دے رہے ہیں، یا دوسروں کو بھی رسول کا مقام دے رہے ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، آگ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں پا سکتا۔ آج موسیٰ اور عیسیٰ بھی آ جائے تو آپ کی شریعت ماننا پڑے گی،